پھر ایک میں بھول گیا صحابی کا نام، اب تک تو صحابی ہے، بعد میں کیا ہوگا وہ تم فیصلہ کرنا، جیسے وہ 10 ہمیشہ کے لیے رہے بیچ میں، پتہ نہیں چلا کہ یہ مسلمان تھے یا منافق تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نے نماز شروع کر دیا، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، ایک ماننا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، ہم نے مان لیا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے شروع کر دی، آپ نے جو حکم دیا۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اپنے چچا زاد بھائی کے لیے، تو کیا اب اس کو مولا ماننا پڑے گا ہمارے؟ تو یہ آپ نے خود اپنی مرضی سے کہا یا حکم خدا بندی سے کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم خدا بندی سے کہا ہے، یہ حکم خدا بندی سے کہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کی تفسیر پڑھو کہ در منصور کیا کہتا ہے، تفسیر رازی کیا کہتی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ من کنت مولا کے بعد میں یہ اللہ کا پہلے حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغنا، پہلے حکم ہوا اچھا آنے کے دوران کہ جو پیغام آپ تک پہنچایا گیا ہے، جو حکم وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام کیا نہیں ہے، اور لوگوں سے، منافقوں سے، کافروں سے، دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر بیان کرتا ہوں، بہت ترجمہ نہیں ہے، میں اللہ حفاظت کر لوں گا۔ تو یہی حکم تھا کہ فرما دو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ کیا یہ ماننا پڑے گا اللہ کی طرف سے؟ بولا ہاں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ علی کو مولا اعلان کرو۔ دوسرے نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان کا پتھروں کی بارش ہو جائے۔ تو کہا یہ شخص وہاں سے نکلا اور اپنی سواری کے پاس جا رہا تھا اور آسمان سے پتھر وہ مر گیا، آسمان جگہ کے اوپر